حاضرین و سامعین کرام، حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائے۔ آپ کی ذات کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے۔ کوئی خوبی، کوئی کمال ایسا نہیں جو ذات مصطفیٰ کے اندر موجود نہ ہو۔ بڑے سے بڑا کوئی کمال، بڑے سے بڑی کوئی خوبی بھی ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ ہر وہ خوبی اور کمال جو مخلوق کے لیے ممکن تھا، اللہ نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیا۔ کائنات کے اندر کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں جس کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل کھڑا کر سکے، معاذ اللہ، اور یہ کہہ سکے کہ اس کے اندر یہ کمال ہے۔ ہر خوبی اور ہر کمال کا مرکز اور منبع ذات مصطفیٰ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی صاحب کمال کیا ہوگا؟ اس کائنات کے اندر سب سے بڑے صاحبان کمال تو انبیاء ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور وہ سارے کے سارے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ صدر نشین دیوان حشردہ، افسر وچ امامہ، سب نبی محتاج اسے دے نفرا وانگ غلامہ۔ اور عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی، گھن تیمم کردہ، تائیوں اس دا دست مبارک، شافی ہر ضرر دا۔ اور میرے آقا کا در بھی ہے وہ دار الشفا، جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں شفا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ساری خوبیاں اور کمال رکھ دیے، عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ عیب ذات مصطفیٰ میں ہے ہی کوئی نہیں، عیب اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں، سب کمال اور خوبیاں۔ بلکہ یوں کہو کہ سارے انبیاء کو جو خوبیاں کمالات رب نے دیے تھے، وہ سارے کے سارے یکجا کر کے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے ہیں۔ میرے کریم آقا کی ذات کے اندر آدم علیہ السلام کا خلق بھی ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا عرفان بھی، داؤد علیہ السلام کی زبان بھی، آدم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کی رضا بھی، اسماعیل علیہ السلام کے تسلیم بھی، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی، یعقوب علیہ السلام کی گریہ زاری بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال بھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید دازہ داری، آنچ خوبہ ہمادار تو تنہا داری۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے اندر جتنے کمالات، جتنے محاسن، جتنی خوبیاں مخلوق کے لیے ممکن تھی، ساری کی ساری کملی والے آقا کی ذات کے اندر رکھ دی، تاکہ اگر کوئی کسی کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، کسی خوبی کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، تو آؤ اسے دعوت ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہاں پر ہر کمال موجود ہے، یہاں پر ہر خوبی موجود ہے۔ حضرت جی وقال، حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام۔ فرشتوں نے آپ کو سیدھا کیا ہے،
آدم علیہ السلام کا بڑا کمال ہے کہ فرشتوں نے سیدھا کیا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ آدم کی پیشانی میں نور کس کا تھا، آدم کی پیشانی میں نور کس کا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سیدھا کیا، ٹھیک ہے۔ میرے حضور کی شریعت میں جو ہے وہ غیر خدا کے لیے سیدھا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کمال کیا عطا کیا، حضور کا کمال کیا ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سیدھا کیا اور ایک بار کیا، اور حضور کا کمال کیا ہے، 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، گنبد خضرا پہ آتا ہے، آقا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ کیسا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سارے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں مل سکتا۔ سارے نبی اپنی اپنی شان والے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مگر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، بڑی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا مرتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلال والے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت اور شان ہے، سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال، قرآن بیان کر رہا ہے، میں قرآن کی روشنی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کیا ہے کہ جب آپ کی قوم کو پیاس لگی، پانی کوئی نہیں، پانی نہیں، ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئی، اللہ کے نبی، پانی نہیں، جانور بھوکے پیاسے، ہم بھوکے پیاسے ہیں، پانی کوئی نہیں، رب سے پانی مانگو نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری قوم کے لیے پانی چاہیے، پانی دے، پانی چاہیے۔ رب نے کیا فرمایا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اسے پتھر پہ مار، پتھر پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پہ مارا، کیا ہوا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن کہتا ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کتنے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ الاٹ کر لیا، اس کو منسوب کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ 12 چشمے پتھر سے پھوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، بڑا معجزہ ہے، بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی عظمت کو سلام، سلام عقیدت ہم مانتے ہیں، ہم بن کر نہیں، بڑا اللہ نے اعزاز عطا کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ لیکن یاد رکھو، کمال ہے، معجزہ ہے، لیکن حیرت والی بات نہیں، حیرت والی بات آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا حیرانگی والی بات کوئی نہیں۔ پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہماری نگاہوں نے دیکھا۔ شمالی علاقہ جات میں چلے جاؤ، وادی کشمیر میں چلے جاؤ، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ ارے پتھر سے پانی نکلنا یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے، معجزہ ہے، کمال ہے، لیکن عجوبہ نہیں، حیرت والی بات نہیں، کیونکہ پتھر سے پانی نکلا کرتا ہے۔ آؤ آپ کو اس سے حیرانی والی بات بتاؤں، حدیبیہ کا مقام ہے، میرا نبی جلوہ فروز ہے، صحابہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہو گئے، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں،
غسل کے لیے پانی کوئی نہیں، ہم کیا کریں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی برتن لاؤ، صحابہ برتن لے کے آئے، اللہ کے محبوب نے اپنا دست اقدس اس برتن کے اندر، خالی برتن کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ کبھی انگلیوں سے پانی نکلتا بھی دیکھا؟ انگلیوں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، پتھر سے تو پھوٹتے ہیں، وہ تو نظیر موجود ہے، ایسا بھی کبھی ہوا؟ یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ کمال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پانی پی لیا، ہم نے پانی جمع کر لیا، ہم نے پانی جانوروں کو پلایا، ہم نے پانی اکٹھا کر لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنے تھے کتنے تھے کتنے تھے؟ اس نے کہا ہم 1500 تھے، لیکن اگر 15,000 بھی ہوتے پانی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ کمال کس کا ہے؟ میرے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو موسیٰ علیہ السلام کا کمال، رب نے معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ید بیضا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے، باہر نکالتے، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوتا تھا۔ 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے، دائیں بائیں، روشنی پھیل جاتی، اجالا ہو جاتا، اندھیری رات میں اجالا اور نور پھیل جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، کمال ہے، کمال ہے، بڑی بات ہے، بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے حضور کا کمال، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما، رات کا وقت ہے، 2 صحابی حاضر ہوتے ہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے، اٹھ کر جانے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے، گھر دور ہے، علاقہ دور ہے، رات اندھیری ہے، ہمارے پاس روشنی کوئی نہیں، کوئی روشنی کا سامان کر دیجئے نا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ ایک صحابی نے لکڑی کی لاٹھی پیش کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، جب لاٹھی پیش کی نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں ہاتھ مس کیا، فرمایا جاؤ تمہیں روشنی دے دی، روشنی دے دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہم لکڑی کی لاٹھی لے کر نا جب مسجد نبی سے باہر نکلے تو اندھیری رات میں وہ لکڑی کی لاٹھی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، اور ہم اس لاٹھی کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے گئے یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، دوسرے ادھر جانا تھا، اس نے پہلے سے کہا روشنی والی لاٹھی تیرے پاس ہے، میں کیسے کر دوں گا؟ اس نے کہا فکر نہ کر، غم نہ کر، تو اپنی لاٹھی مجھے دے۔ اس نے اس کی لاٹھی لے کر اپنی روشنی والی لاٹھی سے مس کی، رگڑی، جب رگڑی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ وہ اپنی لاٹھی لے کر اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر چلا گیا۔ جس مقام پر وہ دونوں صحابہ جدا ہوئے تھے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، علماء سے سنا تھا، بحمدہ تعالیٰ مدینہ پاک میں یہ پچھلے 2 سفر اور جو 2 حاضریاں ہوئی اس مقام پہ پہنچا مدینہ طیبہ کے اندر جہاں سے وہ دونوں صحابی جدا ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد نور، مسجد نور۔ اس مقام پہ دونوں صحابی جدا ہوئے، وہ لکڑی کی لاٹھی لے کر، پتا چلا میرے حضور نے ہاتھ لگایا، نور دے دیا، روشنی دے دی، زندگی دے دی، چراغا دے دیا۔ اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت فرما دے کہ چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بنو میں بھی برسانے والے، حضور چمکانے والے ہیں، حضور نور دینے والے ہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے، خدا کی قسم جہاں نبی کا قدم پڑ جائے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، جہاں حضور کا ہاتھ لگ جائے۔ سنو حدیث مبارکہ اور کہو سبحان اللہ۔ نبی کی شان اور عظمت سن کر محبت سے کہا کرو سبحان اللہ، ذوق سے بولا کرو سبحان اللہ، ورفتگی میں کہا کرو سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مالدار صحابی، بڑے خوشحال صحابی، اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا تھا، خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے 4 نکاح کر رکھے تھے،
4 شادیاں کر رکھی تھی. اچھا چاروں بیویاں ہر ایک چاہتی تھی کہ عبداللہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرے, میری طرف توجہ کرے, اور اس کی توجہ لینے کے لیے ہر بیوی بہتر سے بہتر خوشبو لگاتی, عطر لگاتی, اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر, مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتی. لیکن عجیب بات ہوتی, جب وہ عتبہ کے پاس جاتی تو ان کی ساری خوشبوئیں فیل ہو جاتی. ایک دن وہ چاروں بیویاں سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور حضرت عتبہ سے پوچھنے لگی, عتبہ سچ بتا, جو تو خوشبو لگاتا ہے کہاں سے منگاتا ہے؟ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کر کے دیکھ لیا, بہتر سے بہتر عطر استعمال کر کے دیکھ لیا. یہاں پر ایک بات عرض کروں, اسلام نے عورت کو بناؤ سنگھار اور خوشبو لگانے سے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا, لیکن اس کا سارا بناؤ سنگھار اور اس کو کی خوشبو یہ اپنے خامد کے لیے ہو. اللہ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرے, بازار سے گزرے, انہیں اپنی طرف متوجہ کرے. ہاں جی, فرمایا اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام کائنات کی لعنت اس پر. تو عورت پردے میں رہ کے خامد کے لیے استعمال کر سکتی. اب وہ چاروں بیویاں حضرت عتبہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ عتبہ سچ بتا, جو خوشبو لگاتا ہے کہاں سے منگاتا ہے؟ ہم تو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا کے تھک گئی, مہنگی سے مہنگی خوشبو لگا کے تھک گئی, مگر جب تیرے پاس آتی ہے تیری خوشبو کے آگے ہماری خوشبویں فیل ہو جاتی ہیں. راز کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رو پڑے, فرمایا میری بیویوں بات سنو, آج تم یہ بات اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں, تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں, میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا, میں کوئی خوشبو نہیں منگاتا. اصل بات یہ ہے کہ میں بچپن کے اندر بیمار ہو گیا تھا, مجھے خارش وغیرہ کا مرض لگ گیا تھا, جسم میں پھنسیاں نکل آئی تھی. میری ماں مجھے اٹھا کر اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور جا کر عرض کی, حضور میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے شفا کے لیے دعا کر دیجئے, اس کو کوئی دم کر دیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا پردہ ہٹایا, فمسا بیدی, اپنا ہاتھ مس کیا, ظاہری و باطنی, میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, میری پشت پہ ہاتھ پھیرا. وہ دن اور آج کا دن, مرض تو کافور ہو گیا, مرض تو ختم ہو گیا, لیکن اللہ کے محبوب کے دست اقدس کی خوشبو میرے جسم میں آتی رہتی ہے. یہ وہ خوشبو ہے. یہ وہ خوشبو ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. اللہ اکبر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے. حضور کے کمالات کی حد ہی کوئی نہیں, حساب ہی کوئی نہیں. کوئی کمپیوٹر, کوئی ایسا آلہ یاد نہیں جو گنتی کر سکے, جو شمار کر سکے اللہ نے اپنے نبی کو کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے. سنیے حضرات, حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, بڑی عظمت اور شان ہے. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں مجھے اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جان لیتے تھے, کون کیا کہہ رہا ہے, کیا بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت, یہ فضیلت عطا فرمائی. اڑنے والے پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو کیا ہوا, اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. لوگوں نے پوچھا, ساتھیوں نے, کہ حضور آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا وہ 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے خطاب کر رہی ہے
دیکھو نا وہ ایک چونٹی ہے، چونٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ چونٹی عام چونٹی نہیں تھی نا، نبی سے محبت کرنے والی چونٹی تھی۔ اللہ نے قرآن کی پوری سورہ نمل اس چونٹی کے نام پہ رکھ دی۔ چونٹی نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تم دیکھ نہیں رہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر آ رہا ہے۔ فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ انہوں نے 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن لی۔ کتنے میل؟ بولو، یہ قرآن ہے، حدیث ہوتی تو ملا کہہ دیتا جی یہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا، 3 میل کے فاصلے پہ کہاں سن سکتا؟ قرآن کہتا ہے سن لی۔ اب وہ بھی مانتے ہیں کہ جی سن لی چونٹی کی آواز۔ سائنس نے ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا جو چونٹی کی آواز سنا سکے۔ چونٹی بولتی ہے لیکن اس کی آواز کیسی ہے؟ کوئی آلہ ہے ہی نہیں جو بتائے کہ چونٹی کیا کہتی ہے۔ یہ جو نہیں مانتے کہتے نبی کو علم نہیں ہے، نبی نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا۔ چونٹیاں پکڑ کے نا اس ملا کے کان میں ڈالو اور کہو اب بتا کہ یہ کیا کہتی ہے، تیرے کان میں بھی چلی جائے تو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے۔ جب وہ سن لیا نا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پہ چونٹی کی آواز سنی، یہ سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے، میرے نبی کا کمال، حضور کا کمال، اللہ کملی والے آقا کا کمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کس طرح سنتے ہیں، حضور کہاں سے سنتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مضافات میں سے گزر رہا تھا نا، تو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران تھا، میں نے عرض کی حضور یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کون سلام کہہ رہا ہے، کون سلام کہہ رہا ہے؟ سلام کہنے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی یہ پتھر ہے، یہ پتھر آج کی بات نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا پتھر مجھے سلام کہتا تھا، پتھر مجھے سلام کہتا تھا، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پہچانتے ہیں یہ پتھر مجھے سلام کہتا ہے، یہ پتھر مجھے سلام کہتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جو نبی پہچانتا ہے کہ کون سا پتھر مجھے سلام کہتا ہے، کیا وہ نبی یہ نہیں پہچانتا کہ کون سا بشر مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ اگر ہوگی اگر پتھر کو حضور جانتے ہیں تو بشر کو نہیں جانتے کہ کون سا بشر مجھ پہ ضرور بھیج رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے آسدہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اقیموا رکوعکم وسجودکم فإنی اراکم من وراء خلفی کما اراکم من امامی۔ او میرے صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں نا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے تم کھڑے ہوتے ہو، اپنے رکوع اپنے سجدے درست کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ نبی تو آگے ہے اس کو پیچھے کی خبر نہیں۔ قسم ہے رب جلال کی میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسمعوا ما لا تسمعون وارا ما لا ترون، بخاری مسلم ترمذی مشکات، فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں صحابہ تم نہیں دیکھتے، تمہیں کیا پتا، میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں، وہ نبی آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ یہ کمال کس کو ہے؟ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام فخر الرازی نے یہ روایت نقل کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اچانک حضور نے آواز سنی، فرمایا صحابہ تم نے سنی نہیں سنی، تم نے سنی نہیں سنی، تم نے سنی نہیں سنی؟ صحابہ نے حضور آپ نے کیا سنا؟ فرمایا اچانک ایک آواز آئی ہے جیسے کسی گہری شہر کوئی چیز گرتی ہے اس کی آواز سنی ہے۔ اچانک جبریل آئے، جبریل ابھی اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل ابھی ابھی میں نے آواز سنی ہے، یہ آواز کون سی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آواز آج سے 1000 سال پہلے فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ جہنم کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے۔ رب نے فرمایا فرشتے سے کہ ایک پتھر پہن کے دیکھ لے پتہ چل جائے گا، جب وہ پتھر زمین کی تہہ میں جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور اس فرشتے نے پتھر پھینکا ہے 1000 سال پہلے، آج وہ پتھر تحت الثری میں ساتوں زمینوں سے نیچے
جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، وہ آواز آپ نے یہاں بیٹھ کر سنی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو نبی ساتوں زمینوں سے نیچے تحت سرا میں پتھر گرنے کی آواز سن لیتا ہے، اپنے امتی کا درود نہیں سنتا؟ حضور فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا، عرش پر جو قلم چلتا ہے نا، قلم، اس کے چلنے کی آواز بھی میں سنتا تھا، میں سنتا تھا۔ اللہ نے نبی کو دیا ہے جو دور سے سن لیتا ہے۔ ہم اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور کو رب نے یہ کمال عطا کی ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو یہ مرتبہ نہ ملا ہے نہ ملے گا جو رب نے عطا کیا۔ اس لیے اگر تمہاری محبتوں کا ہر کوئی ظاہر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، پھر بھی اس نبی سے محبت کرو، کیونکہ جیسے کمال رب نے اس کو دیے ہیں کائنات میں کسی کے پاس ہے۔ وما علینا